کفار قریش نے سوچا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے اسلام کا چراغ ہمیشہ کے لیے بجھا دیں گے، لیکن ہوا یہ کہ وہی چراغ مکہ کے اندھیروں سے نکل کر مدینہ کی روشنیوں میں پہنچ گیا۔ ہجرت کے بعد قریش کو کیا لگا؟ ندامت، غصہ، یا پھر اپنی صدیوں پرانی طاقت کے ڈوبنے کا خوف؟ آئیے جانتے ہیں ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر کیسے زلزلہ برپا کیا۔ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا بڑا اثر یہ تھا کہ قریش اپنی ناکام سازش پر شرمندہ بھی ہوئے اور غضبناک بھی۔ وہ رات جس میں انہوں نے گھر کا محاصرہ کیا تھا، اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں کے سامنے سے نکل گئے۔ قریش بے خبر رہ گئے۔ دوسرا اثر یہ ہوا کہ جب خطرے کے ڈر سے انہوں نے دارالندوہ میں اجلاس بلایا تھا، وہ اب حقیقت بن چکا تھا۔ مسلمان مدینہ پہنچ گئے تھے، انصار کی حمایت میں طاقت پکڑ رہے تھے اور اسلام پھیل رہا تھا۔ تیسرا اثر قریش کے عقیدے پر پڑا کہ صدیوں سے ان کا آبائی دین بت پرستی تھا۔ اسلام اس جڑ کو کاٹ رہا تھا اور اب مدینہ کی بنیاد پر اسے پنپنے کا موقع ملا تو ان کا مذہبی طلسم ٹوٹ جانا یقینی تھا۔ چوتھا اثر سیاسی تھا۔ قریش کو یہ خطرہ ہوا کہ اگر یہ تحریک بڑھتی گئی تو عرب میں ان کا تفوق ختم ہو جائے گا۔ وہ تاج جو صدیوں سے ان کے سر پر تھا، اسلام کی روشنی اس کو گرا کر توڑ دے گی۔ پانچواں اور سب سے بڑا اثر معاشی تھا۔ قریش کی تجارت شام و فلسطین تک جاتی تھی اور ان کا سب سے قریب راستہ مدینہ کے پاس سے گزرتا تھا۔ انہیں اندیشہ ہوا کہ اگر اسلامی ریاست مضبوط ہو گئی تو ہماری تجارت بند ہو جائے گی اور ہم بھوک اور پیاس سے مر جائیں گے، کیونکہ ہم نے مسلمانوں پر اتنا ظلم تشدد کیا ہے۔ اب اگر مسلمان ایک جگہ پر اپنی ریاست بنا لیتے ہیں، وہاں مضبوط ہو جاتے ہیں، وہاں اپنی طاقت بحال کر لیتے ہیں، تو یقیناً وہ ہماری کی گئی ظلم زیادتیوں کا ہم سے بدلہ لیں گے۔ یوں ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف ایک نئی اسلامی ریاست کی بنیاد تھی، بلکہ قریش کے غرور، قریش کی طاقت اور قریش کی معیشت اور قریش کا تمام سیاسی اور عسکری جو اثر و رسوخ تھا، اس سب کے لیے مدینہ کی یہ نئی ریاست چیلنج بن گئی تھی۔